بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین، میں بات کی شروعات اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں پر، تمام مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مجلس میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ جس مجلس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے چند بندے اللہ کے ذکر کے لیے، اسلام کی تعلیم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایسی مجلسوں پر اللہ اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ پوری مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. یہ مجلس دیکھنے میں آپ کو کیا لگتی ہے ہم کو معلوم نہیں. ایک انسان کا حولیہ دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کیا طاقت، اس کی کیا پہنچ ہے. ایک مجلس کی کیا طاقت اور کیا پہنچ، کیا عظمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں کا تذکرہ اللہ آسمانوں میں کرتا ہے فرشتوں کے درمیان. سبحان اللہ. اللہ کو اکیلے یاد کرو، اللہ تنہائی میں یاد کرتا. اللہ کو مجلس میں یاد کرو، اللہ اپنی مجلس میں ہم کو یاد کرتا. سبحان اللہ. فرشتوں کی گھیراؤ یہ مجلس کی طرف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت فضیلت والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کاج میں سے جو وقت نکال کر ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ اللہ کی توفیق کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا. آئیے آج ہم جو عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. در حقیقت صحابہ کے متعلق گفتگو اس لیے کیونکہ آپ کو 3 باتیں جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ذرا میرے ساتھ مل کے رہنا. ادھر ابھی ادھر کے کام پورے ہوتے رہتے، لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، یہ آپ لوگ صرف میرے ساتھ جڑ کے رہنا انشاءاللہ. میرے سے آپ مخاطب رہنا انشاءاللہ. ہم دونوں بات کریں گے کیونکہ ہو رہا کہ آپ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. کیا بولے کچھ بھی نہیں، کیا سمجھے کچھ بھی نہیں. وہ جمعے کا، یہ جمعے کا، آنے والے جمعے کا، 10 جمعوں کا، پھر اتوار کا، 15 دن کا، کتنے دن کے کتنے بیانات سن لیے ابھی تک. سب میں ترقی ہو رہی، سب میں ترقی ہو رہی. سائیکل پہ پھرتے تھے، گاڑی پہ آ گئے. قبیلیوں کے مکان میں تھے، RCC کے مکان میں آ گئے. ہاں، چھوٹا فون تھا، بڑا فون آ گیا. ترقی اسلام میں نہیں ہو رہی. خالی ریزن کیا ہے؟ خطبے کو خطبے کے سر کا نہیں سن سک رہے ہیں.
بیان کو بیان کے سرکار نہیں سن سک رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں ثواب مل جاتا بول کے آ کے اپن بیٹھ گئے. صاحب بہت اچھا بولے, بہت زبردست بولے, بہت اچھا بولے, آہا کیا بیان تھا, واہ 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 واہ, بہت زبردست, کیا بولے کیا بولے کیا بولے بولے تک نیچے کے سیڑھیاں اترتے کی ختم ہو جا رہا پورا دماغ میں سے. کیا بولے بول کے پوچھنا پڑ رہا, پھر کیا بولے کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. آپ جب کبھی بھی یاد رکھو ایسا, میں اپنے آپ کے واسطے یہ بات بول رہا ہوں, یہ نصیحت میرے واسطے ہے, اگر آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی تو لے سکتے. کیا ہے نصیحت بولے تو, میں جمعے میں جا کے بیٹھ رہا ہوں, کتنے جمعے ہو گئے مہینے میں 4 جمعے, مہینے میں 4 جمعے, 12 مہینے میں کتنے ہو گئے بولو. ارے بھائی 44 کیسا ہوتے ہیں, 10 مہینوں کے 40 ہو جاتے ہیں, 48 50 جمعے آتے ہیں ایک سال میں. کتنے 50 جمعے ایک سال کے. لسٹ بناؤ, ہر جمعے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی میں ایک سنت کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ, ایک نئے عمل کا اضافہ ہوگا زندگی میں, ایک ایکسٹرا عمل کریں گے کچھ بھی اللہ کو راضی کرنے کا. نیا عمل کا مطلب بدعت نہیں, نئے عمل کا مطلب کیا ہے, عمل میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. 1 رکوع پڑھتے تھے 2 رکوع پڑھیں گے, تہجد نہیں پڑھتے تھے تہجد پڑھیں گے, روزانہ قرآن پڑھتے تھے پڑھنا. ہر جمعے میں یہ آپ اکاؤنٹیبلٹی رہنا آپ کے پاس. ویسے یہ 15 دن کا ہمارا بیان ہے, ہر 15 دن کو 15 دن یہ معلوم ہونا پچھلے بیان میں کیا سنے تھے, اب کا بیان 15 دن پہلے بھی ہوا تھا. کا بیان ادھر ہوا تھا, ہاں کون تھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا. 15 دن پہلے کون تھے, سب لوگ ہی تھے پورے. کیا ٹاپک تھا, کیا عنوان پہ گفتگو ہوئی تھی, اس میں کیا بولے تھے وہ تو جان دو, خالی ٹاپک کیا تھی وہ بولو. یاد نہیں ہوں گی. ریزن کیا ہے, ہم وہ من بنا کے نہیں بیٹھ رہے ہیں, اصل میں وہ دماغ بنا کے نہیں بیٹھ رہے ہیں. یقین جانیے اللہ یہ ایسے طاقت دیا ہے ذہن میں, آپ من بنا کے بیٹھیں گے وٹ ٹو وٹ آپ کو سالوں تک کی بات یاد رہیں گی انشاءاللہ. جانی بولو, کب سنے بھائی, کتنے سال ہو گئے, 30 سال 40 سال, کیسا یاد ہے جب سے اب تک. یاد رکھنے کی نیت سے آپ بیٹھیں گے ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. سب کو یاد رہتا ماشاءاللہ مسلمانوں کے سورہ. کب یاد کرے تھے, بچپن میں استاد دماغ کے سامنے بیٹھ کے یاد کرتے, اب تک یاد ہے نہیں ہے. یاد کرنے کی, عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے تو فرق آتا ہے انشاءاللہ. خالی ایسا فارمیلٹی کے لیے نہیں بیٹھنا ہے اپنے کو انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو پوری مجلس میں, ہاں ایسی رہنا مجلس پوری. ختم ہوئے تک ایسا ایکٹیو رہنا انشاءاللہ. جلدی ختم کریں گے, دیر نہیں کریں گے انشاءاللہ. صحابہ اکرام کون ہے معلوم آپ کو؟ صحابی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھو. علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں صحابی کا معنی وہ ہے کہ کوئی انسان اسلام کی حالت میں, مسلمان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا. اگر بولو ایک لمحے کے لیے بھی آ کے سامنے سے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا. معلوم آپ کو یہ دیکھنا کیا ہے, نبی کریم کو دیکھنا کیا ہے معلوم, معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ آنکھوں کو جہنم نہیں دکھائے گا جو مجھے دیکھی ہے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں, فضیلت کیا ہے صحابہ کی, اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آنکھیں بھی جہنم نہیں دیکھیں گی جو مجھے دیکھنے والوں کو دیکھیں ایمان کی حالت میں. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کا یہ مرتبہ ہے. سبحان اللہ. صحابی ان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھیں اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی, ان کو صحابی بولتے ہیں. ان کے علاوہ کس کو بھی صحابی نہیں بولتے. تھوڑے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے, شاید یہ ٹاپک آپ سے جڑی ہوئی نہیں ہے, لیکن علم میں ایسا بات رکھ لو, اگر کون تو بھی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لیے لیکن مرنے سے پہلے انہوں اسلام چھوڑ دیے, صحابی نہیں ہوتے, ان کو صحابی نہیں بول سکتے, ان کو صحابی نہیں بول سکتے. ایمان شرط ہے, ایمان کی حالت میں دیکھنا, موت بھی ایمان کی حالت میں ہونا, ان کے علاوہ کوئی صحابی نہیں. بعض لوگ کیا بول رہے ہیں معلوم, صحابہ میں منافق بھی تھے کیا بول کے پوچھ رہے ہیں. منافق صحابی نہیں ہو سکتے, جو منافق ہیں انہوں صحابی نہیں ہو سکتے, جو مرتد ہو گئے انہوں صحابی نہیں ہو سکتے, صحابی بول ہی نہیں سکتے ان کو. ایسا بولنا غلط ہے. صحابہ کون, جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ان کی موت بھی کس پہ ہوئی, ایمان کی حالت میں ہوئی, ان کو صحابی. صحابی کون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے ہوئے. اچھا, یہ جو صحابہ تھے
ان کے متعلق اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم آپ کو؟ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ. کیا بولے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پورے لوگوں کے دلوں کو دیکھا, جتنے انسان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے دلوں کی طرف دیکھا. جن کا دل سب سے اچھا تھا, جن کا دل سب سے بہترین تھا, جن کا دل سب سے پاک تھا, اللہ ان کو چن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. ماشاءاللہ, سب سے بہترین دل والے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں کی طرف دیکھا. ان کے بعد جن کے دل سب سے اچھے تھے اللہ ان کو چن کے نبی کے صحابہ بنائے. اللہ اکبر. سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ. کون سلیکٹ کرے لوگوں کو؟ صحابہ کو کون سلیکٹ کرے ذرا بولو؟ اللہ سلیکٹ کرے. اچھا, پرکھ رہتی نا انسان کی, تجربہ رہتا, پرکھ. کس سے بھی ڈیل کر رہی ہیں, کس کو بھی پارٹنر بنا رہی ہیں, کسی کو بھی بچی کو رشتہ دے رہی ہوں, ان کے خاندان کی پرکھ وہ دیکھ کے بولنے والے رہتے ہیں تجربے کی روشنی میں. اچھا, انسان کی پرکھ کیسی ہے, اس کا تجربہ کیسا ہے, الگ الگ ہے. کوئی صحیح پہچانتا, کوئی غلط پہچانتا, اس کی پرکھ الگ الگ ہے. ذرا سوچو یہ صحابہ کو کون پرکھ کے سلیکٹ کرے ذرا بولو؟ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ سلیکشن کے اندر ذرے بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ بات ماننا ہے آپ کو اور میں کو. جو صحابہ نبی کے اطراف میں ہیں یہ سلیکشن میں ذرے برابر کوتاہی اور غلطی, کیونکہ انسان کا کام نہیں ہوتا, یہ مخلوق کا کام نہیں, خالق چنے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ان کو. یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ یہ آسمان سے چنے ہوئے لوگ ہیں, آسمان سے چنے ہوئے لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ نے ان کو چنا, ان میں سے چند میرے رشتہ دار بن گئے, میرے سسرالی رشتہ دار بن گئے, چند انصار بن گئے, چند مہاجر بن گئے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو بنایا ایسے. یہ صحابہ کی عظمت کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اب دیکھو میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا ہے, یہ 3 حدیثیں سن کے ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج امت کے اندر بہت فتنے ہیں, اختلافات ہیں, جماعتیں ہیں الگ الگ قسم کے, الگ الگ مسلک ہے. تم صحیح, میں صحیح, اوپر ہاتھ بننا صحیح, نیچے ہاتھ بننا صحیح, انگلی ہلانا صحیح, نہیں ہلانا صحیح, فاتحہ دینا نہیں دینا, تمہاری جماعت ہماری جماعت, پیلا کلر, لال کلر, ہرا کلر, پورا ایسا ہے ایسا پورا. کون صحیح بولتے ہو؟ ہر آدمی کیا بول رہا, ہر آدمی کیا بول رہا؟ جنت میں کون جاتے ہیں؟ میں جاتا ہوں, باقی کے پورے میں جنتی, میں سب سے اچھا, ہماری جماعت سب سے اچھی. 3 حدیثیں آپ کو دے رہا ہوں میں. اگر آپ کو جاننا اور پرکھنا ہے, کوئی سی بھی پیلی چیز سونا ہو جاتی کیا؟ پرکھنے کے واسطے کیا ہے؟ ٹیسٹ اسٹون ہے, ایسا لے کے آ کے گھستے معلوم ہو جاتا. وہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر اپنے آپ کو آپ جنت کے راستے پہ کہنا چاہتے ہیں, ہدایت کے راستے پہ کہنا چاہتے ہیں, صحیح اور حق جماعت اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں, 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ ہے ٹیسٹسٹون, یہ ہے پرکھنے کی چیز. اگر آپ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں, جنت کے راستے پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں, آپ ایسے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو اولیاء کا راستہ ہے, ایسے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو محدثین کا راستہ ہے, ایسے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے, آپ ایسے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو صحابہ کا راستہ ہے, آپ ایسے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, تو اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راستہ بتایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, تم جہنم کے راستے پہ نہیں جا سکتے تھامنے سے. یہ جنت کا راستہ. 2 چیزیں کیا ہے بولو؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور نبی کریم کی سنت. اللہ کی کتاب اور پورے چیزوں کو جمع کر لیں گے پھر اس کو سیکھیں گے. پہلی حدیث میں کیا بتایا اللہ کے نبی؟ 2 چیزیں بتائی. کتنی چیزیں؟ ایک کیا ہے؟ قرآن مجید. دوسری کیا ہے؟ حدیث. سنتی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث. قرآن و حدیث, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے ہمارے کو. میں کیا سوچ رہا ہوں, میرا خاندان کیا سوچ رہا, میرا قبیلہ کیا سوچ رہا, پورے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, قرآن حدیث کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرانا ہے ہم کو, قرآن حدیث کو لے لینا ہے. یہ اچھے اور سچے مسلمان کی, جنتی مسلمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث کیا ہے دیکھو آپ,
صحابہ کی عظمت, اہل بیت کی عظمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, نمبر ایک اللہ کا قرآن, نمبر دو میرے اہل بیت. اللہ اکبر. نبی کریم کے اہل بیت کو بھی اللہ کے نبی نے ہدایت کے واسطے چھوڑا ہے دنیا کے اندر. کیا کرنا ہے؟ قرآن کو بھی تھامنا ہے, حدیث کو بھی تھامنا ہے, اور اہل بیت کو بھی تھام کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اہل بیت کا اکرام, اہل بیت کی عزت, اہل بیت کا مقام, اہل بیت کا راستہ, اہل بیت کا کیا طریقہ, وہ اپنانا ہے ہمارے کو. دو حدیثوں میں تین باتیں معلوم ہوئی, دو حدیثوں میں تین باتیں. کیا کیا چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے؟ ذرا بولو ایک وقت ریپیٹ کرو سب لوگ. قرآن, حدیث, اہل بیت. بولو قرآن, حدیث, اہل بیت. اب تیسری حدیث لیں گے, اس میں چوتھا اصول بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, ستفترق امتی 73 فرقة كلهم في النار. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار, وہ 73 کے 73 کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا واحدۃ, سوائے ایک فرقے کے. صحابہ پوچھے, قالوا من ہم یا رسول اللہ, بتائیے یا رسول اللہ وہ کون ہے ایک فرقہ جنت میں جانے والا؟ آج وہی لڑائی ہے نا اپنے پاس, سیدھا راستہ کس کا ہے, تمہارا ہے میرا ہے, کون سی جماعت صحیح ہے, وہی بتا اس کے اندر. جنت کا راستہ, سیدھا راستہ, ہدایت کا راستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا سیٹ کیا. پہلے کی دو حدیثوں میں قرآن, حدیث, اہل بیت ملے. یہ چوتھی حدیث کے اندر جب صحابہ پوچھے, قالوا من ہم یا رسول اللہ, کون سا راستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جنت والا راستہ, وہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک بہترین, اٹوٹ, شفاف اور صاف جنت کا راستہ بتاتے ہوئے کہا, ما انا علیہ اليوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ جو راستے پر ہے تم وہ راستے پر آؤ, وہ جنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ حدیث سننے کے بعد چار باتیں جمع ہو گئی ہمارے پاس. کتنی باتیں بولو؟ قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ. جو کوئی بھی مسلمان یہ چاروں میں سے ایک کو بھی چھوڑا, گمراہی کا راستہ ہے وہ. قرآن کو چھوڑنے والا بھی گمراہ, حدیث کو چھوڑنے والا بھی گمراہ, اہل بیت کو چھوڑنے والا بھی گمراہ, اور صحابہ کو چھوڑنے والا بھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل کی, ہدایت کے راستہ. تم ہدایت پہ, ہم ہدایت پہ, کون سا راستہ صحیح, تم صحیح, ہم صحیح, کون سا مسلک صحیح. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگوں تم ہدایت کا راستہ تلاش کر رہی تو تمہیں بتایا جا رہا ہے تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے, تم ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے ابوبکر صدیق ایمان لے کے آئے, تم ایسا عمل کرو جیسے عمر بن خطاب کا عمل ہے, تم ایسا عقیدہ اپناؤ جیسا عثمان ابن عفان کا عقیدہ ہے, تم ایسے سنتوں کو تھامو جیسے علی ابن طالب نے تھاما تھا, تم فقد اہتدوا, وہ ہدایت کا راستہ ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم ایک بہت موٹی بات کیا سیکھے, ہدایت کے راستے پہ آنا ہے تو صحابہ اہل بیت کو تھام کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ. بولو قرآن, حدیث, اہل بیت اور صحابہ, ان کو تھام کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر کوئی چھوڑ دیا تو کیا ہوتا؟ اچھا میں ایسا بول رہا ہوں کہ چھوڑ دیے تو کوئی بھی چھوڑ دیا کیا؟ کوئی چھوڑے ایسا کہ بول رہا ہوں میں بار بار. ہاں, امت کے اندر بہت ایسے طبقے اور ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے, بعض قرآن کو چھوڑ دیے, بعض کیا کریں, بعض قرآن کو پکڑے لیکن حدیث کو چھوڑ دیے, بعض قرآن حدیث کو پکڑے لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیے, بعض ایسے ہیں جو قرآن حدیث اہل بیت کو پکڑے لیکن صحابہ کو چھوڑ دیے. ان میں چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا گمراہی ہے. اصل میں یہ بات جان لو, ہم یہ سیکھ کے اٹھنا ہی آسان انشاءاللہ. کیا معنی ہے قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ؟ معنی کیا ہے؟ جو بھی عمل کر رہے ہیں, جو بھی فیصلہ لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جو بھی زندگی میں عمل کر رہے ہیں, نماز کیسا پڑھنا, روزہ کیسا رکھنا, حج کیسا کرنا, عمرہ کیسا کرنا, نکاح کیسا کرنا, جنازہ کیسا پڑھنا, تدفین کیسا کرنا, تجارت کیسا کرنا, کسی معاملے میں بھی آپ کوئی اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چار کرائٹیریا رکھے گئے ہیں. قرآن میں دیکھو, حدیث میں دیکھو, اہل بیت میں دیکھو اور صحابہ کے اندر دیکھو. قرآن حدیث کو اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھو, اس کا معنی ہے قرآن حدیث کو کس کے مطابق سمجھو؟ ہاں, صحابہ اہل بیت کے مطابق سمجھنا ہے. اپنی مرضی سے, اپنی رائے سے ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا نہیں بولنا ہے.
صحابہ کرام کیا بولے وہ اصل ہمارا منہج اور وہ صحیح طریقہ ہے. ومن یشتری لہو الحدیث کی ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر. مطلب لہو و لعب کی بیکار کی چیزیں لوگ لے کے آ گئے معاشرے کے اندر. اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کے کیا کرے, لہو الحدیث لے کے آئے. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے بولے تو لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں دنیا کے اندر. صحابہ کی کیا رائے ہے معلوم آپ کو؟ عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے کہ کہا آپ نے لہو الحدیث سے مراد موسیقی اور میوزک ہے, میوزک. ابھی ایک بحث چل رہی, تھوڑے لوگ میوزک کو حلال سمجھ رہے ہیں. معلوم آپ لوگوں کو موسیقی حلال ہے حرام ہے اسلام کے اندر؟ ڈھول بجانا, پیانو بجانا, پنگی بجانا, سٹی بجانا, اور کیا رہتا تبلا بجانا, ہارمونیم بجانا, یہ سب جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہے یہ پورے حلال ہے حرام ہے؟ مرفا حلال ہے کہتے ہیں نا, نہیں ہے؟ ایسا لوگ مرفا لگا کے ناچ رہے. دف مرفا فرق ہے دونوں کے اندر, دف میں اور مرفے میں بہت فرق ہے. میوزک حلال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بتائی تھی ہمیں بات. شراب حلال کر لی جائیں گی, موسیقی عام ہو جائیں گی لوگوں کے پاس. تو کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہونا, اور سمجھ کس کے مطابق ہونا؟ اہل بیت اور صحابہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے, فقیہ ہے امت کے. آج امت ان کے نام پہ لڑ لی, ایک الگ ٹکڑا بنا کے بیٹھی ایک امت. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم کو یہ تعلیم دے کے گئے دنیا میں. آگے پوچھے شیخ سے, امام صاحب ذرا بتائیے, اگر آپ کا کوئی فتویٰ, آپ کی کوئی بات, آپ کا کوئی فتویٰ قرآن کے خلاف آ گیا تو کیا کرنا؟ بولے میرے فتوے کو چھوڑ دینا, قرآن کو لے لینا. سبحان اللہ. پھر پوچھنے والے پوچھے, امام صاحب ایک اور بات یہ بتائیے, اگر آپ کا فتویٰ حدیث کے خلاف آ گیا تو کیا کرنا؟ بولے میرے فتوے کو چھوڑ دینا, حدیث کو لے لینا. پھر پوچھنے والے یہ پوچھے, جو ہم ابھی 3 حدیثوں میں سیکھے نا, یہ سوالات تھے پورے. وہ پوچھے تیسرے نمبر پہ سوال, امام صاحب ذرا یہ بھی بتاؤ, اگر آپ کا کوئی فتویٰ صحابہ کے خلاف آ جائے, صحابہ کے فتوے کے خلاف, صحابہ کے عمل کے خلاف, صحابہ کے فہم کے خلاف, اگر آپ کا کوئی فتویٰ آ گیا تو کیا کرنا؟ بولے میرے فتوے کو چھوڑ دینا, صحابہ کی بات کو لے لینا. سبحان اللہ. یہ تعلیم ہے ہم کو سمجھنا. ہدایت کا راستہ چاہیے, جنت کا راستہ چاہیے. آپ کو صحابہ کا فہم اور راستہ اپنانا ہوگا انشاءاللہ. صحابہ کا جذبہ ہمارے سینوں میں آنا. کیسا جذبہ معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, سوال کرنے والے پوچھے, بعد میں آنے والے, عمر بن خطاب کے دور خلافت میں, اے خلیفۃ المؤمنین کیا سختی کے دن تھے, ذرا بتاؤ آپ ہم کو. سختی کے دن آپ بتا رہے ہیں نا, کیا سختی کے دن تھے, کیسے سختی کے دن تھے نبی کریم؟ دیکھو صحابہ کرام کو یہ مقام ایسے نہیں ملا. صحابہ کرام کو جو مقام ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام, یہ ایسے نہیں ملا. عمر بن خطاب بولے اچھا تکلیفیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو سنو, ہم نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے, ایسی چلچلاتی دھوپ, ایسی شدت گرمی کی, آسمان سے شعلے برس رہے ہیں, نیچے تپتی ریت کے اوپر ہم سفر پہ سفر کر رہے ہیں, ہمارا پانی ختم ہو گیا پینے کا, حلق میں ایسے کانٹے, ایسا حلق سوکھ رہا ہے, سفر پہ سفر چل رہا ہے, حلق ایسا سوکھ رہا ہے, سوکھتے عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم سمجھنے لگے یہ حلق سوکھ کر ہمارے دھڑوں سے ہمارے گردنیں الگ ہو کر دے گا. اللہ اکبر. ایسی پیاس کی شدت ہمیں, کیسی پیاس کی شدت. اگر کوئی اونٹ ذبح کرتا تو اونٹ کی اوجھڑی, اونٹ کی اسکن کو نچوڑ کے اس میں سے جو پانی نکلتا اس سے پیاس بجھاتی. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام. مسجد بلال بننے جا رہی ہے آپ کے پاس, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام کے ساتھ ساتھ یہاں کے نوجوانوں میں وہ کردار ہونا ہے انشاءاللہ, ہم سب کے اندر وہ کردار ہونا ہے. کون ہے حضرت بلال؟
یہ حضرت بلال وہ بلال ہے جو دین کے مقابلے میں اپنی ہر چیز کی قربانی دے دیے. دین کے واسطے ہر چیز کی قربانی. یہ مثال، یہ کردار ہم کو پیدا کرنا ہے. کیا کیا قربانی دی ہے. معمولی قربانی نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمرے کو گئے کوئی، مکے کے پہاڑ دیکھے، اپنے ہندوستان کے پہاڑوں میں عرب کے پہاڑوں میں بہت فرق ہے. وہاں کا پہاڑ ایسا چکنا نہتا. دیکھو ایک جا کے، ہاں دیکھنے کی چیز ہے وہ دیکھو جا کے ایک دفعہ ذرا دیکھو. مکے کی اطراف کی وادیوں میں آج بھی پہاڑ موجود ہے. 2 کلومیٹر کے اندر پہاڑ کے اونچے اونچے ٹبے دکھیں گے. ذرا نظر ڈال کے دیکھو پہاڑوں پہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ اسلام لے کے آئے مشرکان مکہ دشمن ہو گئے، ان کا آقا دشمن ہو گیا. ہاں دشمن، ایسی دشمنی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا جاتا، میرے کرتے کو اتار دیا جاتا، مجھے چت لٹا دیا جاتا، میرے چھاتے پر وزن کے لیے ایک پتھر رکھ دیا جاتا اور میرے پیروں کے اندر ایک رسی باندھ دی جاتی. وہ پہاڑ کی چوٹی سے شریر بچوں کے ہاتھوں میں میرے پیروں کی رسی کو دے دی جاتی. وہ نکیلے چپنے والے پہاڑوں کو، وہ پہاڑوں پر سے حضرت بلال کو گھسیٹ کر نیچے کی طرف لایا جاتا. حضرت بلال کہتے ہیں میری پیٹھ کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی، خونم خان ہو جاتی ساری پیٹھ میری. کیا پکارتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا الفاظ ہے بولو حضرت بلال کیا؟ احدن. کیا بول رہے ہیں؟ احدن. اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ تو اکیلا ہمارا پالنہار ہے. تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. کتنی مصیبت بھی آگے تو کس کو پکارنا؟ کس کو؟ کورے بھورے ہو کے بھاگنا نہیں ادھر ادھر، پکارنا اللہ کو. دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسی آتی. حضرت بلال ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابہ اکرام، آپ کی عظمت، کیا عظمت ہے حضرت بلال کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھو اللہ کے واسطے قربانی دو، اللہ مقام عطا کریں گا انشاءاللہ. اللہ کے واسطے، دین کے واسطے تم قربانی دو. ہم اگر قربانی دیں گے دین کے واسطے، اللہ مقام عطا کرے گا ضرور. یہ حضرت بلال کا واقعہ سنیں. غلامی کی زندگی، ہاں خریے سے گاؤں سے آئے بدو، غلامی کی زندگی. لیکن جب اسلام میں آئے تو آزادی مل گئی. اسلام کے واسطے مؤذن ہے نا، مؤذن رسول، پہلے مؤذن ہے اسلام کی. آواز بلند تھی، آپ کی آواز بلند تھی. کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ؟ یہ مقام دیا کہ فتح مکہ ہوا. سارے مشرکان مکہ ڈر کے گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلال کو دیکھا گیا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی مکہ تھا جہاں پر آپ کے اوپر ظلم ہوا تھا. یہ وہی مکہ تھا جہاں پر بلال غلام تھے. یہ وہی مکہ تھا جہاں پر بلال کو دبا کے رکھا گیا تھا. لیکن اسلام کے واسطے قربانی دیے، اللہ ایسی عظمتوں سے نواز دیا. فتح مکہ ہے. مشرکان مکہ جو ظالم تھے آج گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلال کہاں ہے بولو؟ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا فضیلت حضرت بلال کی. دیکھو قربانی دیں گے، ابھی تو اپنا شرٹ کون اتارتے، اپنے کو اسلام کے واسطے کون مارتے. ہاں اسلام لائے، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ اپنے کو کون ایک تھپڑ بھی مارتے نہیں مارتے، وہ بہت دور ہے. ابھی قربانی دینا ہے نا، فجر میں نیند کی قربانی دیجیے. فجر میں نیند کی قربانی، گراہک کے وقت گراہک کی قربانی، نماز گراہک کی قربانی دے کے نماز پڑھنے آؤ. کام چھوڑ کے نماز، یہ قربانی کا وقت ہے ابھی ہمارے واسطے. نفس کی قربانی، خواہشوں کی قربانی، من چاہی زندگی کی قربانی. 2 قربانی، موقع ہے ابھی بھی قربانی دینے کا. یہ قربانی دیں گے اللہ عظمتوں سے نوازے گا. کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہوئے. اللہ کے نبی کو معراج ہوئی نا، جسمانی معراج. اللہ کے نبی جسم کے ساتھ گئے نا معراج میں. یہ عقیدہ رکھنا ہے، صحیح عقیدہ ہے یہ. اللہ کے نبی خود گئے، اللہ کے نبی کی ذات کو اللہ لے کے گئے اوپر. تھوڑے لوگ انکار کرتے اس کا بھی، وہ حدیث کے منکر ہے. کیا بولا میں؟ 4 چیزیں ہیں سب کو ماننا ہے، حدیث کے منکر ہے. ان کو ڈاؤٹ ہے ابھی بھی اللہ کی قدرت پہ، کیسا جا سکتے ایک جنے. وہ مشرکان مکہ کو ڈاؤٹ تھا نا،
ان کی نسل آج بھی چلتے بھی آ رہی ہے, ان کو آج بھی ڈاؤٹ ہے معراج کے اوپر. یہ ڈاؤٹ نہیں آنا. اللہ کے نبی گئے اپنی ذات کے ساتھ اوپر لے گئے براق کے اوپر آسمانوں میں, پھر جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ اوپر لے کے گئے. جنت بتائی گئی. کیا بتائی گئی؟ اللہ کے نبی کو کیا بتایا گیا؟ جنت. اللہ کے نبی جنت میں دیکھے تو کیا دکھ رہے ہیں کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے اندر سے. اللہ اکبر. ابھی اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں, ابھی اللہ کے نبی سے پہلے ان کے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز. پوچھا جبرائیل ہمارے سے پہلے بھی کوئی ہے کہ آگے آگے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, یہ جو قدم کی آواز ہے یہ آپ کے اپنے مؤذن, آپ کے اپنے ساتھی حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے کہ وہ چلتے دنیا میں ہے, ان کے قدموں کی آواز آسمان میں جنت میں آتی ہے. اللہ اکبر. یہ عظمت اور فضیلت ہے حضرت بلال کی. قربانی دو, اللہ عظمتوں سے نوازے گا. نفس کی قربانی, خواہشوں کی قربانی دو, اللہ عظمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عمل تھا بولو آپ کا؟ قربانیوں کے ساتھ ساتھ پوچھے صحابہ کیا عمل کرتے بلال؟ کیا ہے, کیا سیکرٹ ہے ذرا بولو. ہمارے کو کیا سیکرٹ ہونا ہے معلوم؟ 50 کا 1 کا 100 ہوتا. ذرا بولو کدھر انویسٹ کرنا, کدھر نہیں کرنا, کدھر سستا ملتا, کدھر. یہ دنیا میں پڑے ہوئے اپن لوگ. صحابہ کو یہ فکر تھی بلال ذرا سیکرٹ دیو نا ہمارے کو بھی. اللہ جنت پانے, جنت کی خواہش یہ رہنا ہمارے اندر. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ بتائے, ایک عمل بتائے, وہ کرنا ہے ہم سب کو انشاءاللہ. یہ سیکھ کے گئے تو فائدہ ہے, آنے کا ہے, بیٹھنے کا, ورنہ فائدہ نہیں ہے. کیا بولے حضرت بلال؟ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا بولے؟ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. تحیۃ الوضو بولتے ہیں, تحیۃ الوضو بولتے ہیں نا, تحیۃ الوضو. جب بھی وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھو. اپنی پرابلم کیا ہے معلوم؟ بہت بزی ہے اپن لوگ. اپنے وضو میں فرض نماز میں ٹائم ہی نہیں ہے بیچ میں. 2 رکعت کہاں پڑھیں گے, کب پڑھیں گے کا مسئلہ. ایسے ٹائم ہے, کب ہے نماز؟ 5 بجے. 5 بجے وہ تو 1 منٹ پہلے جانا, پہلی رکعت بھی مل سکتے ہیں. جلدی جلدی جا کے وضو کر کے, گیپ ہی نہیں ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا. عادت بناؤ, وضو سے رہنے کی عادت بناؤ. ہمیشہ وضو سے رہنا ہے, پاک صاف رہنا ہے, طہارت سے رہنا ہے. اور وضو کرتے ہی کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت. یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے یہاں. تو یہ عظمت صحابہ پر گفتگو کر رہے ہیں ہم. یہ عظمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مقام کیسے ملتا دیکھو آپ, اللہ کیسے مقام عطا کرتا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ ذرا بولو؟ اماں عائشہ صدیقہ. اماں عائشہ کون ہے معلوم؟ اماں عائشہ صدیقہ بولو کون ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. قرآن کہتا ہے نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. کیا ہے بولو؟ مومنوں کی مائیں ہیں. جو مومن ہے وہ مومن اماں عائشہ کو اماں مانتا, ماں مانتا, اور جو مومن نہیں ہے انہیں ماں نہیں مانتا. ایسا کہہ کے بول رہا ہوں میں, کیونکہ تھوڑے ایسے ہیں جو کلمہ بھی پڑھ لیں اور اماں عائشہ کو ماں بھی نہیں مان رہی. بھائی جو مومن ہے, اماں عائشہ کے پاس ایک جنے آ کے بولے اماں جان تھوڑے لوگ آپ کو ماں نہیں مانتے بول رہی. جب تھوڑے لوگ آپ کو ماں نہیں مانتے بول رہی. تو اماں عائشہ بھی مسکرا کے کیا جواب دیے؟ جی بالکل, میں مومنوں کی ماں ہوں نا. کیا بولے؟ مومن مانیں گا, جو مومن ہے انہیں ضرور مانیں گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. یہ بہت جو میں باتیں بتا رہا ہوں, یہ باتیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے اس وقت ہم کو, کیونکہ دن بدن اہل سنت والجماعت کی صفوں کے اندر صحابہ کے دشمن گھس پڑے ہیں. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کرے امت کی اس سے. صحابہ کے خلاف ورغلانا, صحابہ کے خلاف ذہن بنانا, صحابہ کے خلاف بغض سینوں میں رکھنا, اہل بیت کے خلاف جو ہے نا سینے میں بغض رکھنا, یہ ایسے لوگ ابھی اہل سنت والجماعت کے صفوں میں گھس پڑے ہیں. دیکھنے میں اہل سنت بول رہے ہیں لیکن اندر سے صحابہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اللہ اکبر. بچنا اور بچانا ہے, اس واسطے گفتگو کر رہا ہوں میں. صحابہ کا راستہ, اہل بیت کا راستہ پکڑنا ہے ہم لوگوں کو. ابوبکر صدیق اماں عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. آسمان پہ بہت ستارے ہیں. اللہ اکبر. بہت تارے ہیں. اماں عائشہ نے پوچھا سرتاج یا رسول اللہ کتنے تارے ہیں, گن نہیں سکتے؟ کتنے تارے ہیں گن نہیں سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے یہ آسمان کے تارے؟ یا رسول اللہ یہ انکاؤنٹیبل جو انگنت ستارے ہیں, اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی کیا؟ اللہ اکبر.
بڑی عجیب و غریب دھن تھی دیکھو صحابہ کرام کی. بات کر رہے ہیں تو آخرت کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو جنت کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو جہنم سے بچنے کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو نیک عمل کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو نیکی کی بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ نیکیاں, اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی کیا؟ اور اماں عائشہ کس کی بیٹی ہے بولو؟ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کی. اور ان کا خیال ہے کہ ابا جان کی ہوں گی اتنی نیکیاں, ایسا خیال ہے دل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہاں عائشہ ہے ایک شخص کی ایسی نیکیاں. بولے کس کی یا رسول؟ کہا عمر ابن الخطاب کی اتنی نیکیاں, عمر کی ہے نیکیاں اتنی. اللہ اکبر. اما عائشہ بے ساختہ سوال کر دیے پھر میرے ابا کی. اللہ اکبر. ہم اپنے ابا کو دولت میں زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, نیکیوں میں زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ تعلیم ہے صحابہ کی, صحابیات کی طرف سے. ہم ہمارے والد کو کہاں پر سکسیس دیکھنا چاہ رہے ہیں, دنیا میں آخرت میں؟ بولے میرے ابا. اللہ کے نبی بولے اچھا تو سنو, آپ کے والد کی نیکیوں کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سنو. یہ جو آسمان کے تاروں جتنی عمر کی نیکیاں ہیں, یہ پوری نیکیاں ایک پڑلے میں رکھ دی جائے اور ہجرت کی رات کی ایک نیکی ابو بکر کی دوسرے پڑلے میں رکھ دی جائے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. پھر بھی ابو بکر کی نیکی بڑی ہوں گی. یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے. عمر بن خطاب کا مقام کیا ہے معلوم؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو کون؟ عمر ہوتے. اللہ اکبر. آج بہت لوگوں کو چڑ ہے عمر بن خطاب سے. بہت لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے لباس کالے, جن کے دل کالے, جن کے عقیدے کالے, جن کا ایمان کالا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرتے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں میں. جس راستے سے عمر جاتے ہیں, بولو, آج بھی شیطان نہیں آتا عمر کے پاس. نہ عمر کا تذکرہ کرتا اپنی محفلوں کے اندر, نہ عمر کے تذکرے کو پسند کرتا. شیطان صفت ہے وہ, شیطانوں کی صفت ہے وہ. کس کی؟ مدینے میں ایک دروازہ ہے, دروازوں کے نام رہتے ہیں وہاں پر, انٹریز کے نام ہیں, گیٹ کے نیم ہیں. تو ایک گیٹ کا نام کیا ہے؟ باب عمر. کیا ہے؟ باب عمر. تو وہاں کے ایک پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کیا دیکھے, چند لوگ ایسے ہیں جو باب عمر سے داخل نہیں ہو کے گھوم کے کہاں سے کی جا کے داخل ہو رہے ہیں. انہوں غور کریں, آبزرویشن کریں, کیا کر رہے ہیں؟ چند لوگ عمر بن خطاب کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں, کہیں اور سے جا کے داخل ہو رہے ہیں. انہوں اپنے استاد کے پاس جا کے بولے, استاد میں ایسا دیکھا کہ چند ایسے لوگ ہیں جو عمر بن خطاب کے نام کے دروازے سے داخل نہیں ہو رہے ہیں, کیوں؟ تو استاد بتائے, کیا تم نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جہاں عمر ہوتے ہیں شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے؟ الحمدللہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی, اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں, ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. کیسے بیٹھے ہیں؟ ٹیک لگا کر, پیر لمبے کر کے بیٹھے ہیں. ٹیک لگا کر اور پیر لمبے, کپڑا پڑلیوں تک اٹھا ہوا ہے. دستک دی گئی, کون؟ ابو بکر ہیں, آنے کی اجازت دو. آگے بیٹھ گئے. ایک اور دستک آئی, کون؟ عمر ہے, آؤ اجازت دے تو. ایک اور دستک آئی, کون؟ عثمان. ذرا ٹھہر جاؤ, ذرا ٹھہر جاؤ. کپڑوں کو سیدھا کیا, ٹیکے سے اٹھ گئے, کپڑوں کو سیدھا برابر کیا, کہا اب عثمان کو آنے دو. عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹھے, بات کرے, چلے گئے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, میرے ابا جان آئے آپ بیٹھے رہ گئے, عمر آئے آپ بیٹھے رہ گئے, عثمان آنے پر آپ سیدھے ہو گئے, کپڑوں کو سیدھا کر لیا, ایسا کیوں؟ کہا عائشہ, جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر. یہ عثمان ابن عفان کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی اپنی منہ سے بشارت دی 10 صحابہ کو, ان میں سے ہے یہ عشرہ مبشرہ, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبدالرحمن فی الجنہ. 10 عشرہ مبشرہ ہے. ابو عبیدہ فی الجنہ. یہ عصمت, یہ فضیلت. حضرت علی کی کیا فضیلت ہے معلوم آپ کو؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح احادیث کے اندر ہمیں بتایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے, بے تحاشا محبت کرتے تھے. ایسی محبت
کہ حضرت علی کا ایک لقب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ابو تراب ہے. کیا ہے؟ ابو تراب. کون دیا لقب؟ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا. ایک دفعہ کیا ہوا، اماں فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضرت علی کی کچھ بات پہ، تو حضرت علی روٹ کے مسجد نبوی میں آ کے لیٹ گئے. گھر گئے تو معلوم ہوا کہ داماد روٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے آئے تو مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، مٹی ریت میں لیٹے ہوئے. کون؟ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مٹی آپ کے جسم کو چپکی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے کیا بولے؟ اے ابو تراب، اے ابو تراب، اٹھو اٹھو. منا لیے جا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا معلوم؟ مومن حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اور منافق حضرت علی سے بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح تعلیم ہے. یہ صحابہ کی عظمت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں. ان کے راستے پہ چلنا ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت. سنو یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، دیکھو ہم تو ہم ہیں، ہم کب آئے؟ صحابہ کے جانے کے 1400 سال کے بعد اپن آئے نا یہاں پر. آج سے اگر 1400 سال پہلے چلے گئے تو صحابہ کا دور ہے نا، اللہ کے نبی کا دور ہے. صحابہ کے اندر کیٹیگری جو ہے ایمان لانے والوں کے اندر، سابقون اولون ایک ہے، پہلے ایمان لانے والے. آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا پہلا درجہ ہے وہ ابوبکر صدیق کا درجہ ہے. 4 خلفاء کا. 4 خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کے بعد جو صحابہ کا مقام ہے وہ ہے کون ہے؟ اہل بدر. کس کا؟ جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے. اہل بدر کے بعد جن صحابہ کا مقام آتا ہے وہ کون ہے؟ اہل احد کا. احد میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کا. پھر اہل احد کے بعد جن صحابہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے کون ہے بولو؟ وہ جو بیعت رضوان کرنے والے ہیں. حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے عثمان بن عفان کو جس نے قتل کیا تھا، افواہ آ گئی تھی. اللہ کے نبی سارے حدیبیہ صلح حدیبیہ کے اندر جتنے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ صحابہ کا مقام آتا ہے. یہ پوری کیٹیگریز ہے. ان میں ایک کیٹیگری یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ صحابی تھے سب سے اللہ راضی ہے. فرق کچھ بھی نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ مقام و مرتبے کا فرق ہے صرف. کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا ہے. ایک صحابی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، ایک صحابی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. اب کے دور میں کوئی بدماش اٹھ کے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا تو اس کو یہ سنانا ہے ہم کو. کون بھی انجینئر مرزا علی بازوک کے کنٹری کا ہے، وہ صحابہ کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. گمراہ شخص ہے وہ. اگر کوئی نوجوان اس کے نرغے میں ہے تو بچنا ہے اور بچانا ہے ایک دوسرے سے. اب ہم سے ملیے، ہم بتائیں گے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. بڑی بڑی باتیں کر کے صحابہ کے متعلق وہ بیٹھا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کر کے بیٹھا ہے. کہتا ہے حضرت معاویہ کے خلاف وہ تلوار اٹھائے گا، اعوذ باللہ. صحابہ کے خلاف، صحابہ کے متعلق ایسی گفتگو کرنا زیبا نہیں دیتا. اب کے آدمیاں اپن اب کے ہے. میں اب کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ نبی کے دور میں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر. فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد. کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ سالوں کا. 10 12 15 سال کے فاصلے میں ہے صرف. فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد. کون کون ہے یہ؟ ایک ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں. اور دوسرے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے خالد بن ولید؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار بولے. 125 مار کے آپ جنگ لڑے، کمانڈنگ کرے، ایک بھی نہیں ہارے. سبحان اللہ، اللہ کی مدد سے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ. مقام مرتبہ ہے، لیکن مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے ہیں. فتح مکہ سے پہلے ایک صحابی جن کا مقام زیادہ ہے. ان دونوں میں ایک معاملے پر کچھ موٹی گفتگو ہو گئی. عبد الرحمن ابن عوف میں، خالد بن ولید میں کچھ ایک بات پر کچھ بات ہو گئی، کچھ چند موٹے کلمات نکالے. خالد بن ولید سے کچھ زیادتی کے الفاظ نکلے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے سامنے صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ، صحابہ کی حیثیت، صحابہ کی فضیلت بتاتے ہوئے کیا کہا؟ خالد بن ولید کو تاکید کی. کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. خالد، میرے وہ صحابی جو فتح مکہ کے مشکل کے دنوں میں ایمان لائے، تم ان کو برا نہ بولو، ان کو برا نہ کہو. یقین جانو اگر تم کسی
کس سے مخاطب ہے اللہ کے نبی؟ خالد بن ولید سے. ہم تو 1400 سال کے بعد ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے سامنے. وہ بھی صحابی ہے, ایک ادنا صحابی, ایک اونچے درجے کے صحابی کو, حالانکہ دونوں سے اللہ راضی ہے, دونوں جنتی ہے, اس کے باوجود ایک ادنا صحابی ایک اونچے درجے کے صحابی کو دو موٹے الفاظ نکالتے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو گے اور میرے صحابی ایک مٹھی اناج خیرات کریں گے تب بھی برابر ہی نہیں کر سکتے ان سے تم ثواب کے اندر. اللہ اکبر. خالد بن ولید سابقون اولون سے مقابلے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے, اب کے پیدا ہوئے لوگ صحابہ کو کچھ بھی بول سکتے نہیں, قطعی نہیں. کسی بھی صحابی کے متعلق زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, زبان بند رکھنے کی حکم دیا گیا ہے. دیکھو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر اپنی زبان کو بند رکھنے کا حکم دیا. طبرانی کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت, عبداللہ بن مسعود راوی ہے, طبرانی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہوں پر خاموش بیٹھنا ہے. زبان دراز کرنے کی, بڑھ چڑھ کے گفتگو کرنے کی, زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. 3 مقامات, 3 جگہ, 3 معاملات. نمبر 1, اللہ کے نبی نے کہا جب تقدیر کے متعلق گفتگو ہو زیادہ بڑبڑ نہیں کرنا, گمراہ ہو جاتے. جو بولا گیا وہ مان لینا, جو ہو گیا بولنا قدر اللہ ما شاء فعل, ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا, ویسا کرتے تو ویسا ہو جاتا, یہ سب نہیں بولنا. جو ہو گیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا, یہ بولنا. تقدیر کے متعلق گفتگو نہیں کرنا, زبان خاموش رکھنا. نمبر 1. نمبر 2, ستاروں کے متعلق میں خاموشی اختیار کرو. یہ اسلام سے نکال دینے والا بھی عمل ہے. بس یہ ستارے سے ایسا ہوتا, وہ ستارے سے ایسا ہوتا, یہ ستارے کا یہ نام ہے, وہ ستارے کا وہ نام ہے. یہ پورے مہینوں کے نام ابھی ستاروں کے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ جو ہے یہ ستاروں کے نام ہیں پورے اوپر کے. ہم خالی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بولتے, عقیدہ ہمارا نہیں ہے اس کے اوپر. اور نہ عقیدہ رہنا, یہ مہینہ منوس ہے, وہ مہینہ ایسا ہے, وہ مہینہ ایسا ہوتا, وہ سب نہیں رکھنا عقیدے. کیا کہا؟ نمبر 1, تقدیر کے متعلق گفتگو ہو تو کیا کرنا. نمبر 2, ستاروں کے متعلق گفتگو ہو تو. نمبر 3, اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کے متعلق گفتگو ہو تو خاموش بیٹھ جانا, نہیں بولنا کس کی غلطی تھی ہوں گی, ان کی غلطی تھی ہوں گی, انہوں ایسا کہ کرے تھے, کچھ بھی نہیں بولنا. خالی کیا بولنا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد کوئی بھی صحابی ان کو جو مقام اللہ نے عطا کیا تھا, یہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے, یہ سارے صحابہ جنتی ہے, یہ عقیدہ رکھنا. ایک بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. اچھا اس ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ, بہت دیر سے بیٹھے ہوئے آپ لوگ. ایک 5 منٹ کریں گے اور گفتگو, 5 منٹ بس ہے, اور ایک 5 منٹ کر لیں گے, ختم کر لیں گے 5 منٹ میں. ایسا کیوں آخر کہ ہم صحابہ کے متعلق ایسا گفتگو کر رہے ہیں, فضیلت بیان کر رہے ہیں, کیوں ایسا, کیا وجہ ہے آخر؟ وہ وجہ بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. آسمان سے قرآن و حدیث جو نازل ہوئی وہ کون لے کے آیا آسمان سے؟ پورے لوگاں بولنا. اللہ کے پاس سے وحی لے کے کون آئے؟ قرآن بھی لے کے آئے اور حدیث بھی لے کے آئے. قرآن بھی لے کے آئے اور دونوں بھی اوپر سے چاہیے. کس کے پاس لے کے آئے؟ جبرائیل علیہ السلام. بولو بولو, اللہ کے پاس سے کس کے پاس لے کے آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی جو بات وہ وحی کے ذریعے سے آئی تھی, وہ بات اللہ کے نبی کس کو بتائے پہلے؟ سب سے پہلے صحابہ کو بتائے. صحابہ کیا کرے معلوم؟ لکھ لیے. کیا کرے؟ پتوں پہ, چمڑوں پہ لکھ لیے قرآن کی آیتیں, حدیثیں, قرآن کی آیتیں, حدیثیں, سب لکھ کے جمع کرے. وہ جمع کر کے کیا کرے؟ امت تک پہنچائے, بول کے اپن آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سک رہے ہیں. اگر صحابہ کرام, میرے بیوی, میرے بچے, میرا کاروبار, میرا دھندا, بھائی میری زندگی ہے, کمائے نے تو کھاتے کیا, وہ نہیں کرے تو نہیں ہوتا کیا, ایسا کیا ہے, تم خالی داڑھی چھوڑ لے کے ٹوپی پہن لیں گے, تم یہ کر لے رہے ہیں, وہ نہیں کر لے رہے ہیں, کیا ہے, ذرا گھر دیکھو, پہلے گھر کو چراغ لگاؤ, بعد میں باہر چراغ لگاؤ, بال سے باریک اسلام میں ایسا نہ کرو, ویسا او سب ہوتے رہتا, آئے وقت میں ٹائم دیکھ لیا جائیں گا. اگر ایسا صحابہ سوچتے تھے تو اپن مسلمان رہتے تھے. وہ ان کی قربانیاں ہیں. یہ ترتیب, یہ چین یاد رکھو. جبرائیل لے کے اللہ کے پاس سے وحی کو, قرآن حدیث کو, اور اللہ کے نبی صحابہ کو بتائے, صحابہ لکھ کے رکھے, صحابہ لکھ کے ہم تک پہنچائے.
اب ذرا سوچو, پہنچانے والے پہ اگر شک آ جائیں گا تو پہنچانے والے کے پیغام پہ شک آئیں گا نہیں آئیں گا؟ یہ وجہ ہے صحابہ کے فضیلت پر گفتگو کرنے کی. آج مسلمانوں کا, اسلام کا, صحابہ کا دشمن اصل میں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, صرف صحابہ ٹارگٹ نہیں ہے اس کا, وہ پورے اسلام کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے. اصل میں صحابہ پہ شک کرنا صحابہ کا پہنچائے ہوئے قرآن پہ شک کرنے کے برابر ہے. صحابہ پہ شک کرنا, صحابہ کے متعلق بغض رکھنا, صحابہ نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہے اس پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے. صحابہ کے متعلق اپنے ذہن میں کوئی بھی شبہ رکھنا اصل میں اسلام پر شبہ رکھنے کے برابر ہے. یہ سمجھ گئے میری گفتگو کیا ہے؟ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی ذرے برابر غلط گفتگو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بھی گفتگو کر سکتے کیا کوئی تو بھی؟ ہاں, عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ بولو. عمر بن عبد العزیز کس کے خاندان سے ہے معلوم؟ عمر بن خطاب کے نواسوں میں سے ہیں عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا, امیر المومنین آپ کا مرتبہ بڑا ہے, حضرت معاویہ کا مرتبہ. اللہ اکبر. سوال ہوا یہ کس سے؟ پانچویں خلیفہ تصور کرتے عمر بن جو ہے نا عمر بن عبد العزیز کو. ہاں, خلافت کے شانہ بشانہ عمر بن خطاب کی کیسی خلافت تھی, عثمان بن عفان کی خلافت, علی ابن طالب کی ویسی خلافت لے کے چلے. ماشاءاللہ بہت مشہور ہے, بہت اللہ کے جو ہے ایک دم ولی ہے, ولی صفت. پوچھنے والے کیا پوچھے؟ آپ کا مقام حضرت معاویہ کا مقام. تو کیا بولے معلوم عمر بن عبد العزیز؟ ہم وہ صحابہ اکرام جو گھوڑے لے کے چلتے تھے میدانوں میں, ہم بعد والے. ہم کا مطلب کیا ہے؟ بعد والے مطلب انہوں بعد والے. اپن تو گئے گزرے بہت, اپنا تو کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے. انہوں اپنے آپ کو بعد والے بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہم بعد والے جو صحابہ اکرام جانوروں کو, گھوڑوں کو لے کے میدان جہاد میں جاتے تھے اور ان کے گھوڑوں کے ناک کے اندر, نوز کے اندر وہ میدانوں کی جو دھول اور گرد جمع ہوتی نا, ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے. بولے اللہ اکبر. تم کام مقام کی بات کر رہے ہیں. ان کے پیروں کی دھول وہ بہت دور ہے ابھی. ان کے جانوروں کے ناکوں میں میدان جہاد میں جو دھول جمع ہوتی تھی صحابہ کے, اس کی برابر بھی نہیں کر سکتے. بولے اللہ اکبر. ایک جنے بول رہے کیا کوئی بھی صحابی کو کچھ بھی بول دیا تو کیا کافر ہو جاتے, ایسا بول رہے. گفتگو ہو رہی ہے آج کل. آپ لوگ کے علم میں نہیں ہوں گا. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے, آپ کے کانوں کی بھی حفاظت کرے ایسے لوگوں سے, آپ کے ایمان کی بھی, عقیدے کی بھی حفاظت کرے. نہیں سنے اچھا ہے, مت سنو. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ سیلاب آنے والا ہے, ہم کو علم ملا ہے, ہمارا کام ہے آگاہی کرنا کہ بھائی احتیاط کرو, احتیاط کرو. یہ فتنے داخل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. خاص طور پہ ہمارے ہرے کلر پیلے کلر کے بھائیوں کے اندر یہ فتنے آ چکے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے متعلق. وہ کھل کر حضرت معاویہ کی مخالفت کر رہے ہیں آج اپنے ویڈیوز کے اندر, کھل کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے متعلق. اسلام کی خاصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اسلام رنگ نسل خاندان نہیں دیکھتا. بولو ذرا, بولے کو رنگ نسل, یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے رنگ نسل خاندان کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں پر تم کون سے بھی خاندان کے ہوں گے, تم اگر ایمان والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سچے دل سے آ گئے, تم اللہ کے سچے اچھے بندے ہو, اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. تم کچھ بھی ہوں گے اس سے پہلے. لوگوں کو تکلیف ہے. ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد اللہ کے نبی کے سسرے ہیں. بولو کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سسرے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی کے سسر ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور جاہلیت کے اندر غلطیاں ہوئی ان سے, لیکن اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کا کیا فرمان؟ جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کو معلوم غلطیوں کے اندر سب سے بڑی غلطی کیا ہے اللہ کے پاس معلوم؟ ان الشرک. ایک بندہ بتوں کی پوجا کرتا تھا, بتوں سے مدد مانگتا تھا. شرک ہے نا, یہ بڑا گناہ ہے نا. اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ یہ, جیسے بڑا گناہ کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس. لیکن ایک بندہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو اللہ یہ سارے گناہوں کو معاف کرتا نہیں کرتا, کر دیتا اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیو. صحابہ کے متعلق ذرے برابر گفتگو نیگیٹو میں نہیں سننا ہے. نہیں, ایک صحابی کے بارے میں بولے تو کیا ہوتا, بولتے یہ مثال ہمیشہ یاد رکھو. صحابہ اکرام کی زندگی
موتیوں جیسی ہے. کیسی ہے بولو؟ موتیاں ایسے جیسے ایک دھاگے میں پورے ہوئے ہیں, دھاگے میں پورے ہوئے ہیں. ایک موتی کاٹ کے نکالا تو کیا ہوتا, ذرا سوچو کیا ہوتا. اب جو بندہ حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھائے گا, آنے والے سالوں میں عین ممکن ہے کہ وہ بڑے بڑے صحابہ پر بھی انگلی اٹھانے والا ہے. شروعات ہو جائے گی, وہ اٹھا رہے ہیں جی, اٹھا رہے ہیں. تکلیف تو اس بات کی وہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی بول رہے ہیں اوپر سے. تکلیف کس بات کی ہے, اوپر سے کیا بول رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. غرض کے میرے بھائیوں, ایک مقصد کے تحت میں یہاں پر آیا آپ کے سامنے کہ عظمت صحابہ پر گفتگو کروں. جنت کا جو راستہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے, موٹے موٹے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر انشاءاللہ حیات باقی رہے گی تو آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں, اللہ ان پر کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ اجتماع منعقد کرنے والوں کی زندگیوں میں رحمت اور برکت نازل فرما دے. اللہ تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ یہ جو گھر والے یہاں پر تیرے ذکر کے لیے, اسلام سیکھنے کے لیے یہ جگہ دے رہے ہیں, اللہ اس کے بدلے میں تو اس سے بھی بہت بہتر جنت میں لوگوں کو جگہ عطا فرما دے. اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما. ہم جو شامل یہاں پر ہیں, ہم تمام کے لغزشوں کو, گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہمیں موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.